الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تجھے جینا حرام ہے تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے بزرگان محترم بھائیو دوستو ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ دل کی وارفتگی سے امام الاولین والآخرین ساقی کوثر شافی محشر کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم بزرگان محترم اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے اور اس دنیا کو جو بنایا ہے سورج کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا چاند کا بندوبست کیا ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کا سارا نظام ہم اپنی آنکھوں سے دوستو جو دیکھ رہے ہیں وہ صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو چلایا ہے دوستو بتلائیے ہمارا خالق کون ہے اللہ ہمارا مالک کون ہے اللہ ہمارا رازق کون ہے اللہ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں دوستو اے انسانوں تم لوگ اپنی زندگی ایسے گزارو جیسے میرے پیغمبر نے گزاری جیسے میرے نبی نے گزاری دوستو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا جو طریقہ اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنایا اپنی زندگیوں میں اسے داخل کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا نبی بنا کر کے مبعوث کیا گیا اب اندازہ لگائیے کہ اس وقت کا ماحول کتنا خوفناک تھا کتنا خطرناک تھا دوستو ایسے ماحول میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو کر کے بتلایا آپ کی راتیں کیسی ہوتی تھی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے آپ کا دن دوستو کیسے گزرتا تھا قرآن کریم میں موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اے لوگو تم گناہوں بھری زندگی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا کیا حال تھا آپ اپنی بچیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے آپ اپنے معاشرے کے ساتھ کیسے وقت گزارتے تھے
دوستو اسی طرح ہم کو بھی زندگی گزارنی ہوگی. اگر ہم نے گزار لی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے نبی کی محبت اجاگر کرنی ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کون کہہ رہا ہے؟ جس نے ہم کو پیدا کیا وہ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے نبی کی محبت. خالص زبان سے دعویٰ نہیں چلے گا دوستو. زبان سے یہ کہنا کہ آقا سے ہمیں بڑی محبت ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. جب تک ہم آپ والے طریقے پر، آپ والے دین کو اپنائیں گے، آپ والی شریعت کو اپنائیں گے تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمارے آقا کو کامیاب کیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہمیں کامیاب کریں گے. اس لیے دوستو اس وقت جو ماحول وہ گناہوں والا ماحول ہے، بے دینی والا ماحول ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ایسے ماحول میں گناہ سے بچنا مشکل ہے، گناہ سے بچ نہیں سکتے. دوستو نہیں، بلکہ سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے 3 کام کر لیے تو ہمارے لیے دوستو گناہوں سے بچنا آسان ہے. دیکھیے بڑی مختصر سی مجلس ہے، 3 کام بتا کر کے میں اپنی جگہ لوں گا. پہلا کام یہ ہے کہ ہر نوجوان، ہر بوڑھا آدمی گناہ سے بچنے کی نیت کرے. نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی جو حدیث اپنی کتاب میں نقل کی ہے وہ کیا نقل کی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. یہ تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر ہماری نیت اچھی ہوگی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات نقل کی ہے. کیا کی ہے؟ انا عند ظن عبدی بی. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اگر ہمارا یہ گمان ہے اور ہماری یہ نیت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، گناہوں سے بچنے کی اگر ہم نیت کریں گے، جس کو ہم کہتے ہیں نیت میں خطرے تو جھولی میں پتھرے، اس لیے ہم ہر عمل میں نیت کو صاف رکھے. ہم اللہ کے دربار میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم سنتوں کو کیوں اپنائے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے. یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر کے آیا ہوں، حقیقت اسے تو کر دے، میں صورت لے کر کے آیا ہوں. کم سے کم دوستوں ہم اپنے نبی کی سنت تو اپنائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے، ایمان کا سب سے بڑا ایمان کے بعد یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر گزارے. تو ایک کام گناہ سے بچنے کا یہ ہے کہ ہم نیت کریں، گناہ سے بچنے کی نیت کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کے ذریعے بیان کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم سامنے بھی وہ موقع تھا، لیکن ان کی نیت صاف تھی، مجھے گناہوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے گناہوں سے ان کو بچایا. دوسرا کام یہ ہے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ کے دربار میں مانگے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا دنیا میں سرٹیفکیٹ مل چکا تھا، لیکن تب بھی دعا میں کہتے تھے اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے. بولو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ ہوا ہے بھائی؟ نہ چھوٹا نہ بڑا، اس کے باوجود بھی گناہ سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں. ہمیں تعلیم دے رہے ہیں امتیوں، اے لوگوں تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، تم پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا، ایمان کا بچانا ایسا ہوگا جیسا کہ ہاتھ میں انگارے کا رکھنا. دوستو ہم نے اپنی نظروں سے مرنے سے پہلے وہ دور دیکھ لیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہو
بہو من وعن ہمارے سامنے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ قرب قیامت میں، قیامت سے بالکل قریب، حالانکہ یہ قیامت کا دور ہے، اس وقت تک کیا منظر ہوگا؟ ہماری نسل ایمان پر باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اس ایمان کے خاطر صحابہ کرام نے کتنی محنت کی، کتنی قربانیاں دی، ہم نہیں جانتے۔ انہیں پوچھے، بتاؤ تم نے ایمان کے لیے کیا محنت کی تھی، تم نے ایمان کے لیے کیا قربانی دی تھی؟ وہ بتائیں گے ہم نے رات نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، بلکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانے قدم قدم پر ہم چلتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ سنگ چلتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا۔ حضرت بلال حبشی کہہ رہے ہیں مجھے سکون نہیں مل رہا، سلمان فارسی کہہ رہے ہیں مجھے سکون نہیں مل رہا، صہیب رومی کہہ رہے ہیں مجھے سکون نہیں مل رہا۔ صہیب روم سے آئے، چنانچہ حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے، حضرت بلال حبشی حبشہ سے آئے، کہا کہ بھئی مکہ مکرمہ کے اندر ایک آدمی یوں کہتا ہے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، نبی بنا کر کے مبعوث کیا ہے، لاؤ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح۔ تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے نرالے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو تم سکون کی تلاش میں میرے پاس آئے ہو، یاد رکھو میں جو دین لے کر کے آیا ہوں اس دین پر تم چلو گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کی یاد میں، یعنی اللہ نے اپنے دین ہی میں سکون رکھا ہے۔ چنانچہ جنید جمشید ایک گانے پر لاکھوں کروڑوں روپے ملتے تھے، سکون نہیں ملتا تھا، راتوں کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی تھی۔ جب اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے، تینوں دن سویا، امام صاحب نے کہا کہ بھئی سونے دو۔ 20 سال کے اندر پوری زندگی تبدیل ہو گئی، 20 سال کے اندر پوری زندگی بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو گئے؟ دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب جنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دوستو تیار کر رکھی ہے۔ جنت اسی وقت ملے گی جب ہم جنت والے اعمال کریں گے اور جہنم والے اعمال سے بچیں گے۔ انشاءاللہ جنت کو اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر کر دیں گے اور ایمانی اور روحانی عملی زندگی دوستو ہم گزاریں گے۔ نفس پر ذرا بوجھ، نفس پر ذرا نفس کو کنٹرول کر لے، کہا کہ نہیں مجھے گناہ نہیں کرنے۔ تیسرا کام یہ ہے دوستو کہ ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ جتنی آدمی کوشش کرتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو کوئی میری راہ میں قربانی دے گا اور نیک اعمال کرنے کی محنت کرے گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو اپنے تک آنے کی راہوں کو ہموار کر دیں گے، راستوں کو ہموار کر دیں گے۔ چنانچہ 3 کام کرنے کی برکت سے انشاءاللہ ہم سب کے لیے گناہوں سے بچنا کیا ہو جائے گا، ایسے ماحول میں آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔